زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وقت تحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ ناری علی النصر العجائب تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم من وغم من سائن جلی بے علی جن بے علی جن بے علی مل کے باباز بلند صلوات پڑھئے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ مالک بانیان مجلس مرحوم آزاد حسین شاہ صاحب کے بیٹوں، بھائیوں، عزیزاں، رفقاء، اقرباء، پورے خانوادے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک اس مجلس عزا کا صدقہ اس خاندان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اس مشکل صورتحال میں ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ جتنے آئے بیٹھے آپ کے حق میں دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کی زحمت ضرور کیجیے گا۔ میرا مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما۔ اگر کوئی مومن بے گھر ہے تو اسے اپنا گھر عطا فرما۔ اگر کوئی مومن تنگ دست ہے صدقہ امام رضا کے خزانوں کا وسیع رزق عطا فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا، جنہوں نے مجھ فقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بیزار آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ وقت کی نزاکت آپ کے سامنے ہے، چونکہ جمعہ کا دن ہے اور وقفہ نماز جمعہ کا بڑا ضروری ہے، تو میں ملک کی حالات کے پیش نظر 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ اس کے بعد جیسا ماحول بنا میں بڑی جلدی جناب کو سلام کروں گا۔ کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان، آپ کے لیے واہ واہ، ہاتھ اٹھانے والوں کے لیے واہ واہ، اس داد کو شکریہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا وہ فلاں مقصر ہے، فلاں غالی ہے، فلاں ولایت والا ہے، فلاں کلندر والا ہے، فلاں شہادت ثالثہ والا ہے، تیری غلط فہمی ہے۔ کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان نہ یہ غالی، نہ یہ مقصر، نہ یہ ولایت والے، نہ یہ شہادت ثالثہ والے، نہ یہ کلندر والے، یہ جتنے ہیں سارے صرف شیعہ ہیں۔ جی جو تائید نہیں کر سکا اس کے مجلس میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ معذرت جناب، میں نے کہا کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان، کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، سرائے علمگیر بولو یا آپ نے انصاف نہیں کیا، میں تیری ترجمانی کر رہا ہوں یار۔ میں نے کہا کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی۔ تو 16 اگست کے اس اجتماع سے پریشان ہے جس میں صرف علماء و ذاکرین تھے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر علماء ذاکرین خطبہ شورا ماتمی عزادار
یہ سارے یکم ربیع الاول کو جب اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی امام بارگاہوں سے اپنی اپنی مسجدوں سے چل پڑے تو پھر تیرے ساتھ ہوگا کیا؟ کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی، وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی۔ تیری غلط فہمی ہے، ہم بل منظور کروا لیں گے، پھر شیعوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، پھر یہ اسے بھی مان لیں گے، اسے بھی مان لیں گے، اسے بھی مان لیں گے۔ جی سر عالمگیر والوں کرنا میں نے اشارے ہاتھ اٹھانے کے شکریہ۔ میں نے کیا کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان جی ہم بل منظور کروا دیں گے تو پھر شیعہ اپنے گھروں میں رہ جائیں گے۔ تیری غلط فہمی ہے، ہم انہیں نہیں مانتے جو علی کو نہیں مانتے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے جی سارے قائد کا شکریہ۔ جی جی زندہ باد۔ حیدری جی بڑی مہربانی۔ زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جی بڑی مہربانی۔ قائد کرنے والوں کی کیا بات ہے۔ میں نے کیا کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی، وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی، وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی۔ جو بندہ یکم ربیع الاول کی تیاری کر رہے ہے، جو بندہ تیار بیٹھے، جس نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لی ہے کہ وہ اپنے قائدین، اپنے علماء، اپنے ذاکرین کے حکم پہ یکم ربیع الاول میں گھر میں بیٹھے گا نہیں، صرف اس بندے سے بات ہے دوسرے کو داد کی بھی چھٹی، دعا کی بھی چھٹی۔ کر لیا ہے فیصلہ کہ اب صفوں کے درمیان وحدت عشق حسین ابن علی رہ جائے گی اور چل پڑے گا قافلہ۔ جب ساری شیعت کا حسن اس سمندر میں یزیدی نسل خود بہ جائے گے۔ سارے مل کے جی آم کی کیا بات ہے؟ جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب مجلس شروع کریں جناب۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں، یہ اسرائیل عالمگیر ہے جناب۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ بھائی شہباز جی آپ مجھ سے بڑے دور بیٹھے ہیں، میرے مولا گواہیں آپ سامنے آ جائیں، میں آپ کو دیکھتا بھی رہوں اور مجلس بھی پڑھتا رہوں۔ خدا کے واسطے آ جائیں جلدی سے۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ چلیں دیکھ لیں جناب۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ یہ شہزادہ بیٹھا ہوا نا، یہ چھوٹے سے بچے، یہ تو چلو علامہ صاحب کا بیٹا ہے نا، کوئی بھی شیعہ مسلمان گھر میں، سنی کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، مسلمان کی کسی بھی فرقے کے گھر میں، پہلے دن سے لفظ رسول سنتا ہے۔ ایسے ہی ناصر صاحب آپ نے تو مجھے عشرہ محرم میں سنا ہے، آپ کی ایک مجلس بھی قضا نہیں، تائید کرتے آئیے گا، پہلے دن سے لفظ رسول سنتا ہے۔ کیا معنی کیا اس لفظ رسول کا؟ پیغام پہنچانے والا، پیغام دینے والا، میسنجر۔ میں نے کیا خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ اگلے مصرے میں لفظ رسول کا استعمال کرنے لگا ہوں، جسے سمجھ آئی وہ ضرور بولے۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ یا شاباش۔ میں نے کہا ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ لو سرائے عالمگیر والوں وعدہ ہو گیا، حضرت حوا سے لے کے آج کے اس دن تک ساری مستورات کو اپنے ذہن میں رکھ۔ اگر کسی اور بی بی کو یہ عزت، یہ عظمت، یہ آنر ملا ہو تو پھر کوئی داد نہیں۔ اگر یہ کام صرف میری بی بی کے حصے میں آیا ہو، یہ عزت صرف اس بی بی کو ملی ہو تو بولنے میں بخل نہیں کرنا۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب، اور اس سے بڑھ کے بلندی کا کیا تصور ہو، حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ سارے حیدری
बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखे। हुसैन ने भी कहा है बतूल है ज़ैनब। अच्छा जी, वक्त बड़ा थोड़ा है। लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है। जी पिछले मोहल्ले वाले ठीक बैठे हैं जनाब। मैंने कहा लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है, लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। जी मुस्कुराने का शुक्रिया सैयदादा। मैंने कहा लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है। अच्छा हुआ क्या, जब जनाब मेरी सैयदा बीबी आई है ना शाम के दरबार में, फजाइल पढ़ रहा हूं, शाम के दरबार में आई है मेरी बीबी, तो एक दफा यजीद पे बैठा, तख्त पे बैठा हुआ यजीद बड़ा ललकार के, बड़ा फातिहाना अंदाज में, बड़ा खुशी का जश्न मनाते हुए कहता है हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, और हुसैन कत्ल क्यों ना होता, हमारा इख्तियार ही इतना बड़ा था। बीबी से जब रहा नहीं गया, फरमाया यजीद तेरा इख्तियार क्या है। हाय अजमत सैयदा, जो बंदा ना बोला मैं दुख लेके चला जाऊंगा। तख्त पे बैठा हुआ था यजीद, कहते हैं हमारा इख्तियार ही बड़ा था। बीबी ने फरमाया यजीद मुझे बता तो सही तेरा इख्तियार क्या था। यजीद तख्त पे बैठा हुआ कहते हैं फौजी मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, तलवारें मेरे पास, रहवार मेरे पास, वजीर मेरे पास, मशीर मेरे पास, कलम बेचने वाले मेरे पास। नहीं मैं समझा नहीं सका जी। पिछले मोहल्ले वाले कहते हैं कलम बेचने वाले मेरे पास, तहरीर बेचने वाले मेरे पास, तकरीर बेचने वाले मेरे पास, फौजे मेरे पास, रहवार मेरे पास, ताज मेरे पास, इतना कुछ था मेरे पास। बीबी ने कहा अच्छा अगर इतना इख्तियार है तेरा, अगर इतना बड़ा इख्तियार है तेरा, इतनी ताकत है तेरे पास, तो तेरे इस दरबार में है रोशनदान, इन रोशनदानों से आ रही है हवा, उन हवाओं से जानवरों की गलों की घंटियां बोल रही हैं। यजीद अगर तेरे इख्तियार में है तो इस हवा को रोक। यजीद ने सर झुकाया, शर्मिंदा हुआ, कहते हैं अली की बेटी अजीब बात करती है, मैं हवा को रोकूं, मैं फिजा को रोकूं, मेरे बस में ही नहीं। अली की बेटी मुस्कुरा के कहती है अब बता कहां है तेरा इख्तियार। जी अली सारे अली की बेटी कहती है अब बता कहां है तेरा इख्तियार, अब बता कहां है तेरा इख्तियार। अली की बेटी ने अपना दाया कदम एक आगे रखा। अली की बेटी मुस्कुरा के कहती है यजीद तू अपने इख्तियार की बात करता है, मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं। यजीद कहते हैं बता क्या है तेरा इख्तियार। अली की बेटी ने सिर्फ एक जुमला फरमाया उसको खामोश, सलालमगीर वाला मिंबर की इज्जत की कसम खामोश का लफ्ज कहना था। हवा रुक गई, फिजा रुक गई, जानवरों के गलों की घंटियां रुक गई, घोड़ों के सुनों के पांव की आवाज रुक गई। जिसने जुबान खोली खुली रह गई, जिसने मुंह बंद किया बंद रह गया, जिसने पलक झपकी रह गई, जिसने मुट्ठी खोली खुली रह गई, जिसने बंद की बंद रह गई। शाम नहीं कायनात बंद करके अली की बेटी कहती है ये है मेरा इख्तियार। जी सारे मिलके जी फरमाया ये है मेरा इख्तियार। अच्छा हुआ क्या, मैंने कहा लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। मेरे बच्चों मेरे शहजादों अब आपकी तरफ से नारे हो गए, आपने नारे नहीं लगाना, एक दफा इन्हें सुन के मेरे साथ समझ के बोलने देना है। मैंने कहा लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। और जिस बंदे को आप इख्तियार बीबी का समझना है उसका अपना मुकद्दर, शबीउल हसन काज़मी का अपना नसीब। लफ्ज़ हर बहर के ओज़ान में यूं तोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। और सुन के खुतबा ये तेरा कहना पड़ा ज़ैनब जालिम को, ज़ैनब कुब्रा ये तू है कि अली बोला। ये बहुत शुक्रिया सैयद जी, बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखे। एक मनक़िबत की को दो चार शेर पढ़े जनाब। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। जी बड़ी मेहरबानी।
اچھا شاعر اور خطیب میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے. آپ نے ماؤں کی چھولیوں سے مجلس سنی ہے. خطیب واقعہ پڑھتا ہے، شاہ صاحب اس واقعے کا نتیجہ دیتا ہے. ایسے ہی جناب شاعر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی. بھائی شہباز جی شاعر اشارہ کرتا ہے، اس اشارے کا نتیجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے سرائے عالمگیر والو. خطیب واقعہ پڑھتا ہے، شاعر اشارہ کرتا ہے. اگلے مصرے میں کرنے لگا ہوں اشارہ. امتحان آپ کا بھی ہے، امتحان میرا بھی ہے. پتہ چلے کسے کتنا شعر سننا سمجھنا اور شاعر کے ساتھ بولنا آتا ہے. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. سمجھنا آپ نے خود ہے جناب. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. کتنے فاریق لوگ بیٹھے ہیں، کتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں. جی ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. میں نے کہا زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کی زین کی زینت کا نام ہے. یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی میری بی بی، میری اتنی مدد کرنا میں تیری بیٹی کے عزاداروں کو تیری بیٹی کے فضائل سنا سکوں. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں. نا 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 یہ پچھلے محلے والے میرے ساتھ بول پڑے سارے. جی جی مسکرانے کا شکریہ. میں نے کہا زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. یہ میرے سامنے منڈی، یہ کھاریاں، یہ راجڑ، یہ قاضی باکر، کہاں کے بندے بیٹھے ہیں. سرائے عالمگیر والو، اس علاقے والو، اگلے مصرے پہ جو بندے کو سمجھ آئے وہ بندہ ضرور بولے، دوسرا نہ بھی بولے. میں بالکل مطمئن ہو کے جانے لگا ہوں. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. سارے یہ بڑے مہربان مالک آپ کو سلام کرتے ہیں. جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. جی آپ کے لیے واہ. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. اچھا بندے کا کوئی ایک قریبی عزیز، کوئی رشتہ دار کسی اچھی پوسٹ پہ ہونا، کسی اچھے محکمے میں ہو سے زیادہ، تو بندہ ناز کرتے ہوئے تھکتا نہیں. ایسی ہے ناصر صاحب. بندہ پھر وہ کہیں پہ اس کا ذکر ہونا، تو پھر ذکر نہ بھی ہو تو بھی وہ فلاں ڈی آئی جی صاحب وہ تو میری خالہ کے بیٹے ہیں جناب، وہ فلاں کرنل جنرل صاحب وہ تو میری بھابھی کے بھائی ہیں جناب. یہ الگ بات کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جناب. بندے بڑے لوگوں سے اپنے رشتے جوڑتے ہیں، ان کا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے بتاتے ہیں میں تجھے زمینی منصب نہیں، میں تجھے دنیاوی عہدہ نہیں، میں تجھے الہی منصب دکھانے لگا ہوں. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی. نہیں 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 نہیں، جو بندے نہیں بول سکے سوچے ضرور. وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی. لو شاہ صاحب آپ کی دعا کے زیر سایہ میں شعر نہیں پڑھنے لگا، میں مصرع نہیں پڑھنے لگا. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم ہے میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں. فیصلہ تو کر، آج کر، اسی فرش عزا پہ کر. مجھے پتہ ہی نہیں یہ عظمت ہے، فضیلت ہے، فضائل ہے، معجزہ ہے، کیا ہے. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی، جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے. عظمت سیدنا زہرا. جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی. جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے اور تو ثانی بطول ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ قدیمی عزادار بیٹھے ہیں. ذاکر ممبر پہ آتا ہے نا تو پھر جو شعر زیادہ اچھا ہونا تو بھائی شہباز جی ذاکر کہتے ہیں ذرا سونا کر کے نہ پڑھئے. اور سونا کر کے پڑھن تو مراد ہے نہیں ہے کہ ذرا حرج اچھا رکھیے، ذرا چوکھا رولا پا دیئے، چوکھی اچھی آواز نہ پڑھئے. پھر بندے بھی کہتے ہیں شعر بڑا ہے.
मेरा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है सराय आलमगीर वालों। तो शेर जितना बड़ा हो मैं उतना आहिस्ता पढ़ता हूँ, ठीक है जनाब। अगला शेर में इतना आहिस्ता पढ़ने लगा हूँ ना कि इतने खूबसूरत जानी साहब के साउंड के बावजूद इसकी आवाज़ जनाब वाला इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी, और मोजे वाला साउंड है भाई। शहबाज समझ गए ना आप? मैंने कहा आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जितने बैठे हैं आपने ऊंची आवाज़ से सुनना है। तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है। मुस्कुराने का शुक्रिया जी, क्या बात है, आपकी क्या बात है शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, हाथ उठाने का शुक्रिया। मैंने कहा तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है। और ये शिया यहाँ फर्श अज़ा सजा के बैठे हैं, यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, वो मेन मंडी बावलदीन रोड से अलम लगा के इस जगह की निशानदेही की गई है। क्यों की गई है? यहाँ मजलिस हुसैन हो रही है, यहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है, मजलिस इंटरनेट पर लाइव जा रही है। क्यों जा रही है? हम ऐलान करके बता रहे हैं हम हुसैन वाले हैं। तो मुझे अल्लाह की कायनात में किसी भी मुल्क में एक बंदा भी बिछा जो लाउड स्पीकर पे नहीं, जो इंटरनेट पे नहीं, जो टेंट लगा के नहीं, जो ऐलान करके नहीं, बल्कि अपनी बैठक के अंदर बैठ के भी यजीद की तारीफ कर सके। जी जी, जिसे नजर नहीं आया वो बंदा तो मेरे साथ बोले। जी 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 आतम भाई, कोई एक बंदा भी नहीं, उसकी वजह तुझे बताने लगा हूं। जिस बंदे को समझ आए वो दाद नबी ने तायद करे, शबील हसन काज़मी उस पर राजी खड़ा है। मैंने कहा बदनाम इस कदर किया, बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में। जी 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 सर आलमगीर वाला मेरे साथ देने, हाथ उठाने का शुक्रिया। मैंने कहा बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में। मेरा चैलेंज अपनी जगह पर करार है भाई शहबाज जी, कोई एक बंदा भी नजर नहीं आएगा यजीद का जिक्र करता हुआ। मैंने कहा बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। अजमत सैयदा मिलके सारे जी, बड़ी मेहरबानी आपके लिए सुभान अल्लाह, इस जिक्र के लिए सुभान। जिंदाबाद जी, बड़ी मेहरबानी। बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। ये 25 शेर मैं सोच रहा हूँ कौन सा छोड़ूं कौन सा पढ़ूं। जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। अगर ये है हर जगह पे शरीकल हुसैन तो जी, मैंने तो मेरी बीबी के लक़ब पढ़े यार। मैंने कहा घर ये है हर जगह पे शरीकल हुसैन तो किस जगह पे? जब 28 रजब फजाइल पढ़ रहा हूँ, जब 28 रजब मदीने से चली तो हुसैन के साथ शरीकल हुसैन, जब हज का इहराम तोड़ा शरीकल हुसैन, जब उम्रा किया शरीकल हुसैन, जब मक्का से चले शरीकल हुसैन, जब 2 मुहर्रम करबला पहुंचे शरीकल हुसैन, जब 7 मुहर्रम पानी बंद हुआ शरीकल हुसैन, 9 मुहर्रम शब आशूर शरीकल हुसैन, सारी फौज के सिपाहियों को तैयार करते हुए शरीकल हुसैन, 10 मुहर्रम हुसैन की शहादत तक शरीकल हुसैन। ले इतनी तशरीह के बाद भी तू ना बोला तो फिर शबील हसन काज़मी मानते ही नहीं। तू मजलिस में आया, तूने अज़मत सैयदा ज़ैनब सुनी और अपनी आवाज बचा के क्यों ले गया? बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। घर ये है हर जगह पे शरीकल हुसैन तो ज़ैनब कभी हुसैन के जितना मुकाम है। जी बड़ी मेहरबानी। जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। गर ये है हर जगह पे शरीकल हुसैन तो ज़ैनब कभी हुसैन के जितना मुकाम है। बंदे का दुश्मन सामने हो ना तो बंदे की जुबान नहीं खुलती, ऐसे ही जनाब। उसके पास हथियार हो, वो हथियारों से लैस हो, वो मुसल्ला हो, उसके पास फौज हो, उसके पास साथी हो, उसके पास ताकत हो, पावर हो, बंदा बोलता ही नहीं कितना बड़ा मौजूदा है। गर ये है हर जगह पे शरीकल हुसैन तो ज़ैनब कभी हुसैन के जितना मुकाम है। गर ज़ैनब कभी हुसैन के जितना मुकाम है करके उसी
کے ملک میں ماتم حسین کا نہیں کوئی بیٹھے حسین کا ماتمی کوئی بیٹھے جو تائید کر سکے سر عالمگیر والوں اور صرف میری بات یاد رکھنا وہ بندہ ماتمی نہیں جو 3 گھنٹے قمیض اتار کے حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرے بلکہ ہر وہ بندہ حسین کا ماتمی ہے جو زندگی میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے خلوص نیت کے ساتھ یا حسین کہہ کے سینے پہ مارے جتنے ماتمی بیٹھے ہو میرے پہلے اس بچے سے لے کے آخری سفید ریش بزرگ تک سارے حسین کے ماتمی بیٹھے ہو حسین کا ماتمی خاموش ہو گیا شبیب الحسن کاظمی کا دل اور قلم دکھی ہو جائے گا میں نے کہہ کر کے بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے گر یہ ہے ہر جگہ پہ شریک الحسین تو زینب کا بھی حسین کے جتنا مقام ہے اور کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے جی بڑی مہربانی آپ کے لیے ماشاءاللہ مالک آپ کو سلام علیکم بڑی مہربانی وقت اتنا ہی تھا چونکہ وقفہ ہے عزادارو صرف شام فتح نہیں کیا کائنات فتح کی علی کی بیٹی نے سبحان اللہ کتنی عقیدت والے مومن بیٹھے ہیں یار میں نے مسائل پڑھا ہی نہیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے خواہ بلند ہو گئی مالک آپ کو دنیا کو کوئی معاملہ دکھائے عزادارو کیسے بچائی اور نسل سادات بچائی ہے اس بی بی نے اللہ نہ کرے اگر کوئی ہنگامی صورتحال بن جائے زلزلہ آ جائے طوفان آ جائے یا گھر میں آگ لگ جائے تو بندہ کیا کرتا ہے اپنی گاڑی کی چابی سنبھالتا ہے نہیں سر عالمگیر والوں بندہ کیا کرتا ہے دراز سے زیورات نکالتا ہے نہیں بندے کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے ہر بندہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لیا قرآن میں سر پہ رکھ دوں حمید روایت کرتا ہے شام غریبہ خیموں کے شعلے بھڑک رہے تھے خیموں میں اتنی آگ لگی تھی کہ آگ کی طرف دیکھنا مشکل تھا لیکن جلتے ہوئے خیموں کے اندر علی کی بیٹی گئی حمید کہتا ہے جب باہر آئی تو اکیلی نہیں بلکہ بی بی کی پشت پہ سید سجاد تھے سجاد کو بچتا ہوا دیکھ کے شمر کی فوج کے 70 سپاہی نیزے لے کے سجاد کو مارنے آ گئے عزادارو یہ نیزے مارتے جاتے بی بی کبھی دایاں پہلو بدلتی کبھی بایاں پہلو بدلتی رو رو کے کہتی حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے زندہ سجاد اٹھانا بڑا مشکل ہے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ کتنے درد والے مومن بیٹھے عزادارو ہر بہن کو بھائی پہ مان ہوتا ہے نا کتنے میری مجلس میں بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوں گے میں خود بہنوں کا بھائی ہوں میں ذاکر حسین ہو کے تیرا مہمان ہو کے سید ہو کے کتنے رشتے بنے ہیں یار میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں کبھی اپنی بہنوں سے ناراض نہ ہونا ان بہنوں کو پتہ کتنا مان ہوتا ہے بھائی شہبازی آپ کی روتی ہوئی آنکھ کی قسم عزادارو اتنا مان ہوتا ہے اللہ نہ کرے میں منبر پہ چھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں میرا مالک کسی کی بہن کو دکھ نہ دینا اللہ کرے ہر بہن کو خوشیاں نصیب ہوں عزادارو اگر کسی بہن کا مقدر اچھا نہ ہو اللہ نہ کرے وہ اپنے گھر میں سکھی نہ ہو عزادارو وہ ایک بار بات سنتی ہے دوسری بار بات سنتی ہے تیسری دفعہ سر اٹھا کے کہتی ہے میں بلاؤں اپنے بھائی کو اور اس علاقے والوں ممبر کی عزت کی قسم علی کی بیٹی شام کے ہر موڑ پہ جب پتھر لگتا رو کے کہتی عباس کہاں ہو اور میں تیرے سہارے پہ مدینے سے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ تیاری کر لو عزادارو روایت کے لفظ کہتی ہیں جب بی بی کا قافلہ پہنچے نا کوفہ کے بازار میں تو چھتوں پہ بیٹھے عزادارو عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے بی بی کسی چھت کے قریب نہیں گزری نہیں رکی لیکن سید الساجدین کو بلایا فرمایا بیٹا سجاد ظالم سے کہہ ہمارے قافلے کو سامنے والی گلی سے گزارے سید الساجدین کی آواز آئی بی بی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے حکم پہ شک کوئی نہیں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں سامنے والی گلی سے گزرنے کی حکمت کیا ہے ہائے لفظ مصائب کا ہے میرے مولا گوائے میں ذاکر سے پہلے عزادار ہوں مجھ سے لفظ شاہ صاحب کہا نہیں جا رہا اللہ کرے سارے سمجھ جائیں اور ہائے کر لیں ممبر کی عزت کی قسم رو کے فرمایا بیٹا سجاد
सामने वाली गली में घर है हबीब इब्न मज़ाहिर का, मैं हबीब की जोजा को उसका पुरसा देना चाहती हूँ। बीबी ये सराय आलमगीर के अज़ादार मट्टी में बैठ के पूछ रहे हैं, तू एक हबीब का पुरसा देने पहुंच गई, तेरे भाइयों की कतार मारी गई, किसी ने हाय भी नहीं। हाय हुसैन अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मालिक आपकी हाय कबूल फरमाए। किसी ने हाय भी नहीं कहने दिया, मालिक आपका मातम कबूल फरमाए। अज़ादारों, अब जब काफिला पहुंचा ना सामने वाली गली में, अज़ादारों हबीब के घर की छत पे खड़ा था हबीब का बेटा कासिम। बीबी ने हाथ का इशारा किया, बेटा मेरे करीब आ। अच्छा अज़ादारों, फितरत है, बच्चा कोई करीब बुलाए, सगीर शाजी आप ज़ाकिर हुसैन है, बच्चा करीब आता है। कायनात का पहला और आखिरी बच्चा, बीबी ने करीब बुलाया, बच्चा पीछे हट गया। बीबी ने फरमाया, बेटा मेरे करीब क्यों नहीं आता? बच्चा आहिस्ता सी आवाज में कहता है, बीबी बुरा ना मनाना, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई मस्तूर यूं कैद देखी। हाय तेरी हाय कुर्बान। कहते बीबी जिंदगी में पहली बार कोई मजदूर यूं कैद देखी है। बीबी ने कहा, बेटा मेरे करीब आ, मैं तेरी ढेर सारी लगती हूँ, मैं तेरी ढेर सारी लगती हूँ। बच्चा हैरान हुआ, कहते बीबी जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे घर आते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं हम उनके घर जाते हैं। बीबी जो रिश्तेदार हैं हम उन्हें जानते हैं, हमने उन्हें देखा हुआ है, तुझे कभी देखा नहीं। कूफा के बाजार में चीख निकली, रो के फरमाया, बेटा ना रुला, मुझे देखा तो मेरे भाइयों ने भी कोई नहीं, और मेरे कद से मेरा बाबा भी वाकिफ। हाय कर ले, हाय कर ले। फरमाया मुझे देखा तो मेरे भाइयों ने भी कोई नहीं। अज़ादारों ये लफ्ज़ का ना, बीवी ने फरमाया, अच्छा बेटा तू ऐसे कर, अपनी माँ से कह 1 मिनट बाजार में आए, मुझे कोई बात करनी है। 1 मिनट बाजार में आए, मुझे कोई बात करनी है। बाजार का लफ्ज आया, बच्चा कहते बीबी मैं अगर तेरी तौहीन ना होती, अगर मैं समझता कि तू कैदन नहीं तो शायद मैं कोई सख्त लफ्ज कहता। मेरी माँ को बाजार आने की दावत न दे, मेरी माँ बाजार नहीं आएगी, वो बड़ी पर्दादार है। अली की बेटी कहती है वो कितनी बड़ी पर्दादार है। बच्चा कहता है मेरी माँ इतनी बड़ी पर्दादार है कि वो ज़ैनब आलिया की कनीज है। अज़ादारों ये फिक्रे कहे, हबीब के सर ने नेज़े से परवाज शुरू की। अज़ादारों अपने छत के करीब आया, कहते मैं अपनी माँ से कहे बुरके को आग लगाए, जिस ज़ैनब की तू कनीज है